بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ان احادیث کریمہ کا تذکرہ کریں گے کہ جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اس کے الفاظ کیا ہیں، اور اس طرح دیگر جو سلام کے متعلق احادیث کریمہ ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام احادیث مبارکہ کو ذکر کیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ احادیث مبارکہ کا ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سی وضاحت بھی ہر حدیث کی کریں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، ویشہدہ اذا مات، اور اس کے جنازے میں حاضر ہو جب وہ فوت ہو جائے، ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ اس کی دعوت کرے تو یہ اس کی دعوت کو قبول کرے، ویسلم علیہ اذا لقیہ، اور جب مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب وہ مسلمان بھائی چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب بھی دے، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور اس کا خیر خواہ رہے اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ہر مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق سلام بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اس سے ملے، اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اور یہ آپس میں سلام کرنا باہمی محبت کو یہ فروغ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، جب تک صاحب ایمان تم نہ ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس وقت تک ایمان میں تم کامل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ پھر فرمایا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو کون سی ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سلام کے الفاظ کیا ہیں اور ان کی اجر و فضیلت کیا ہے وہ سماعت کیجئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی السلام علیکم، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 20۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 30، یعنی 30۔ تو گویا نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ہمیں بتایا کہ جو بندہ صرف السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر یہ الفاظ زائد ہیں کہ ایک اور آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس نے یہ الفاظ زیادہ کہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا 40۔ تو گویا جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہے تو اس کو 40 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں جو سلام کرنے کے الفاظ ذکر ہیں وہ یہاں تک ہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگ اس میں اپنی طرف سے اضافے کرتے رہتے ہیں
و جنت حلال ہو و دوزخ حرام ہو اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سارے اضافے خود ساختہ ہیں، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور نہ ان کی کوئی خاص فضیلت حدیث کریمہ میں آئی ہے۔ تو جو الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں انہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ، یہاں تک۔ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دینے والے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ نزدیک وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔